دراصل یہ کام بہت پہلے ہونا تھا، لیکن ہم نے اپنا ایک نظریہ یہ طے کیا تھا کہ بھئی جو ہمارے انٹرنل اختلافات ہیں ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، اور میں ایز اے ڈسکلیمر تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج بھی ہم اسی اصول کے پابند ہیں، اور ہم جو اندرونی مسائل اختلافات ہیں اس کے اوپر نہ بات کرتے ہیں اور نہ ہی آئندہ بات کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ البتہ ہمارا ایک ڈومین ہے، اور وہ ڈومین یہ ہے کہ ہم الحاد، ارتداد اور اسی طریقے سے جو دیگر مذاہب ہیں اس تعلق سے اس ڈومین میں جو بھی چیز آتی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوازم پر بھی ہمارے یہاں بات ہوتی ہے، اور بدھزم پر بھی بات ہوتی ہے، کرسچینٹی پر بھی بات ہوتی ہے، اور چونکہ قادیانیت ایک الگ مذہب ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، اس لیے قادیانیت کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو اس ڈومین کا ایکسٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام افکار و نظریات کے جو الحاد کا سبب بنتے ہیں یا کم از کم لبرلزم کا سبب بنتے ہیں، ان افکار کو یا ان نظریات اور آئیڈیالوجیز کو اور ان افراد کو بھی ہم موضوع بحث بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بہت سی مرتبہ مجھے اور اسی طریقے سے ہمارے محترم قیصر احمد راجہ صاحب کو دیکھا ہوگا کہ وہ انجینئر کے تعلق سے کبھی نہ کبھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے چونکہ انجینئر کے بعض افکار سیکولرزم کو اور لبرلزم کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہاں چونکہ آج کا موضوع انجینئر مرزا نہیں ہے اس لیے میں اس کو پر بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں نے صرف یہ بتایا کہ اگر ہم فرقہ پرستی یا مسلکی اختلافات پر بات کر رہے ہوتے تو آپ ہم سے سنتے رفع یدین کے اوپر دلائل ہوتے، اور آمین بالجہر پر دلائل ہوتے، قرات خلف الامام پر دلائل ہوتے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ موضوع ہمارا نہیں ہے۔ غامدی صاحب کا جو میں مکتب فکر استعمال نہیں کرتا ہوں چونکہ مکتب فکر کے اپنے اصول و ضوابط نہیں ہوتے ہیں، وہ مکتب فکر صرف ایک تشریحی منہج ہوتا ہے، جبکہ غامدی صاحب کے اپنے اصول و ضوابط اور ان اصول و ضوابط کے اوپر مبنی کچھ فروعی مسائل بھی ہیں، یعنی انہوں نے پورا ایک نظام بنیاد سے لے کر اوپر تک مرتب کر دیا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے، اس لیے یہ غامدی مکتب فکر نہیں ہے بلکہ غامدی بھی ایک فرقہ ہے، اور اس فرقے کے جو اکثر افکار ہیں، بعض تو نہیں کہوں گا، یعنی جو اکثر افکار ہیں خصوصاً جو اصولی افکار ہیں وہ ایک انسان کو بہت آسانی کے ساتھ لبرل اور سیکولر بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے چونکہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی یہی بات جو سیکولر ریاست ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی غامدی فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو یقیناً وہ سیکولر ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور چونکہ سیکولرزم اور لبرلزم یہ دونوں چیزیں الحاد کا فاسٹسٹ روٹ ہے، اس لیے ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک دوسرا جو مسئلہ ہے جو بہت اہم مسئلہ ہے، غالباً اس مسئلے نے ہم سب کو مجبور کیا کہ ہم غامدی افکار و نظریات اور ان کی جو شاذ آرا ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں، وہ مسئلہ ہے قادیانیت کا۔ اور قادیانیت کو میں یہ نہیں کہتا کہ غامدی صاحب اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی قادیانی صاحب لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن وہ قادیانیوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، یعنی ایک وہ جماعت کے جس کے کفر کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے اور ان کو کافر مانا جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ مذہبی اعتبار سے بلکہ دستوری اور قانونی اعتبار سے۔ ایک ملک کے دستور میں یہ بات آ گئی ہے، اور غامدی صاحب وہ ہیں جو دستور کے اور اسی طریقے سے قانون کی حمایت اور اس پر چلنے کے بہت بڑے مداح ہیں اور اس کے دعوے دار ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک ملک کے دستور میں ایک شق کا اضافہ کر دیا گیا ہے میجورٹی کی اوپینین کو سامنے رکھ کر، اور ایک جماعت کے کفر کے اوپر اتفاق کر لیا گیا ہے، تو آخر غامدی حضرات کو مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس دستور کو نہیں مانتے؟ تو یہ جو ان کا مسئلہ ہے کہ وہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہیں گے، یہ الگ بات ہے کہ وہ قادیانیت کو جسٹیفائی نہیں کریں گے، اس کے پیچھے ایک دراصل اصول ہے، اور اس اصول کو وہ یہ کہتے ہیں اتمام حجت۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہی حجت قائم ہو سکتی ہے ان لوگوں پر کہ جن تک دین کی دعوت پہنچی اور انہوں نے اس دعوت کا انکار کر دیا، اس میسج کا انکار کر دیا۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دی، مشرکین مکہ نے اس دعوت کو، دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اب اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے علیہ الصلاۃ والسلام حجت قائم ہو گئی۔ حجت قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے تعلق سے ان کو کافر قرار دیا جائے گا، ان کو مشرک قرار دیا جائے گا، اور ان کو بطور سزا ان کے خلاف جنگ بھی مسلط کی جائے گی۔ یہ غامدی صاحب کا نظریہ ہے۔ لہٰذا
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس تک دین کی دعوت جیسی پہنچنی چاہیے ویسی پہنچ گئی، یعنی مکمل دین اس تک پہنچ گیا، اور اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس دین کو نہیں مانتا، میں کافر ہوں، وہ اپنے کفر کا اقرار کرتا ہے، تب صرف اس کو کافر کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دین کی دعوت اس تک نہیں پہنچی ہے مکمل طریقے سے جیسے کہ پہنچنی چاہیے، اور اس کو ڈیفائن نہیں کرتے غامدی صاحب کہ کس دین کی بات کر رہے ہیں، اپنے دین کی بات کر رہے ہیں، اپنے اصول و ضوابط کی بات کر رہے ہیں، یا مین اسٹریم کی بات کر رہے ہیں، نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت ایسی ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کرے، مثلا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے، بعض انبیاء کے انبیاء ہونے کا انکار کر دے، ملائکہ کے ملائکہ ہونے کا انکار کر دے، تقدیر کا انکار کر دے، جنت و جہنم کا انکار کر دے، اور اس کے باوجود وہ یہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان کو مسلمان ہی مانا جائے گا، ان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، حالانکہ یہ بنیادی عقائد ہیں کہ جو قرآن و سنت کے اندر پیش کردہ ہیں، اور پوری امت کا شروع سے لے کر تواتر اس کے اوپر قائم ہے کہ تمام امت اس کے اوپر عمل کرتی چلی آئی ہے۔ انہی میں ایک مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ تو اب یہ جو اتمام حجت والی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اتمام حجت قائم نہیں ہو سکتی الا کہ سامنے والا اپنے کفر کا خود اقرار کرے، اور چونکہ قادیانی اپنے کفر کا اقرار نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے ہم ان کی تکفیر نہیں کر سکتے، ان کو کافر نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں دو تین پوائنٹس مختصر ذکر کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں قیصر بھائی سے اجازت بھی لوں گا۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دو اس وقت کی سپر پاور کے خلاف جہاد کیا ہے، رومن امپائر کے خلاف بھی اور اسی طریقے سے پرشین امپائر کے خلاف بھی۔ اور جو لوگ تاریخ کے اوپر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب پرشین امپائر کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا، خط پہنچا، تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کوئی ایسا خاص ایفرٹ نہیں کیا کہ اس قوم کے ایک ایک بندے تک دین کی دعوت پہنچی ہو، نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے سے ہی جنگیں شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فارس کے اوپر مکمل غلبہ حاصل کر لیا گیا۔ اب یہاں یہ پوچھنا ہے کہ یہ کون سی اتمام حجت ہوئی، چونکہ کیا فارس کے میں بسنے والے وہ لاکھوں افراد، کیا ان تک دین پہنچ گیا تھا؟ کیا ایک ایک صحابی نے اس ایک ایک آدمی تک مکمل دین پہنچا دیا تھا، اور اس نے اپنے کفر کا اقرار کر لیا تھا، اور اس کے باوجود ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی؟ یا صرف اس لیے جنگ مسلط کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نامہ اعمال کہ جس میں مکمل دین نہیں پیش کیا گیا تھا، صرف اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اس شخص نے کسرا نے اس کو پھاڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا، اور اس انکار کرنے کو پوری قوم کی طرف سے ریجیکشن سمجھا گیا؟ تو آج اگر پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور کوئی قوم اس قرآن کے اندر تحریف کر دیتی ہے یا انکار کر دیتی ہے، تو کیا اس قرآن کریم کتاب ہدایت کی حیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال سے کم ہے کہ نامہ اعمال کے پھاڑنے کی سزا تو یہ ہو کہ پوری قوم کو سزا دی جائے، اور قرآن کریم کے اندر تحریف اور اس کے اندر تبدیل اور اس کے انکار کی کوئی سزا نہیں؟ آپ یہ کہیں کہ اتمام حجت ہو نہیں سکتا۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے اپنی بہت سی کتابوں کے اندر جہاں یہ لکھا ہے اتمام حجت کا نظریہ، وہاں پر ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کفر اور شرک کا ارتکاب کرے، یہی الفاظ ہیں، ارتکاب، کفر اور شرک کا ارتکاب کرے تو اس کو کافر اور مشرک نہیں کہا جائے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ کتنی لاجیکل بات ہے کہ آپ کفر اور شرک کے ارتکاب کے تو قائل ہیں کہ ارتکاب کیا جا سکتا ہے، لیکن مرتکب کو کافر اور مشرک نہیں کہیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی آدمی زنا کا ارتکاب کرے تو آپ اس کو زانی نہیں کہیں گے، کوئی آدمی چوری کا ارتکاب کرے تو آپ اس کو چور نہیں کہیں گے، الا کہ وہ اپنے آپ کو زانی اور چور خود ہی تسلیم کیوں نہ کر لے۔ یعنی ایسا ممکن ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا میں ایک آدمی جو چوری کرتا ہو یہ کہ ہاں جی میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں چور ہوں، پراؤڈلی کہتا ہوں میں زانی ہوں؟ کوئی آدمی ایسا ملے گا آپ کو؟ تو اس اصول کے مطابق تو زانی کو اس وقت تک زانی نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وہ خود زنا کا پبلکلی اقرار نہ کرے، چور کو اس وقت تک چور نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وہ خود پبلکلی اپنی چوری کا اقرار نہ کرے۔ اسی طریقے سے کافر اور مشرک کے اوپر آپ نے یہ اصول اپلائی کیا، تو یہ ایک لاجیکل بیہیویئر ہے جس کی کوئی یعنی اس کی کوئی معقول توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک آپ کی آخری اجازت جی سے مفتی صاحب، آپ کی اجازت سے صرف ایک چیز میں جی کہ غام کا جو نظریہ ہے اس کو اگر ہم یہ زانی والی بات پہ اپلائی کریں تو جی نتیجہ یہ نکلے گا، زانی اگر زنا کرنے کے باوجود یہ کہے کہ میں نے زنا تو کیا لیکن میں زانی نہیں ہوں، تو غامدی صاحب جی کے نظریے کے مطابق وہ زانی زانی نہیں نہیں۔ ہے، ایگزیکٹلی وہی بات ہے۔
اچھا، سورہ ممتحنہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، پہلی ہی آیت ہے سورہ ممتحنہ، شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم الی آخر الآیہ۔ اچھا، اب یہاں پر جو خطاب ہے وہ مومنین سے ہے، اس میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے، پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو، میرے اور تمہارے دشمنوں کو تم اولیاء نہ بناؤ، یعنی ان کے ساتھ تم کسی قسم کی الائنس، خصوصاً یہاں پر پولیٹیکل اور کلچرل الائنس اور سویلائزیشن الائنس کی بات ہو رہی ہے، تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم تو ان سے محبت اور مودت سے ملتے ہو، لیکن ان کا حشر یہ ہے کہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ جو حق تم تک پہنچا ہے انہوں نے اس کا انکار کیا اور وہ کافر ہو گئے۔ اب یہاں پر اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک قوم کے پاس یا ایک جماعت کے پاس یا ایک گروپ کے پاس حق پہنچے اور وہ حق کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے اور اس کو کافر قرار دیا جائے۔ اس کا تعلق صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آباد اور بسنے والے لوگوں سے نہیں ہے، یہی صورتحال ہے کہ جب قادیانیوں تک حق پہنچا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور یہ مرزا دجال کسی بھی صورت میں نبی نہیں ہو سکتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو جب اس جماعت نے قرآن میں تحریف کی اور خاتم النبیین کے ادھر ادھر کے معنی بیان کرنے شروع کیے تو ان کو کافر کہا جائے گا، اس آیت کی روشنی میں کافر کہا جائے گا، وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ تو یہ 3-4 پوائنٹس ہیں کہ جن کو میں اتمام حجت کے نظریے کے تعلق سے ذکر کرنا چاہتا تھا، چونکہ یہ اصول ہے۔ ہم ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم غامدی فرقے کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم فروعی مسائل کو اوپر ڈسکس زیادہ کرتے ہیں، ان کے اصول کو اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ اصل بات یہ کہ اصولی گفتگو ہونی چاہیے۔ جب آپ نے اصول کے تعلق سے ایک نظریہ قائم کر دیا، ایک مضبوط بات کہہ دی، تو جو ان کی فروعی عمارت ہے وہ خود بخود کولیپس ہو جائے گی، ویسے بھی وہ بہت کمزور عمارت ہے۔ یہ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔